دنیا میں حکومت چلانے کے لیے سب سے بیسٹ جو نظام ثابت ہوا ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں سے یہ نظام شروع ہوا، لیکن بعد میں پھر انگلینڈ نے اس نظام کو اڈاپٹ کیا، اور پھر جہاں جہاں پر انگلینڈ کالونیز تھیں جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا پوری دنیا میں، وہاں پہ بھی انہوں نے ڈیموکریسی کا نظام رائج کر دیا تھا۔ ویسے تو بظاہر جو ڈیموکریسی ہے یہ 18ویں 19ویں صدی کی ایجاد لگتی ہے، لیکن یہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو آئیڈیا ہے ڈیموکریسی کا، وہ ہمیں اولڈ گریک تھنکرز جو ہیں جیسے ارسطو ہو گیا، پلیٹو ہو گیا، سقراط ہو گیا، ان کی رائٹنگز میں بھی ملتے ہیں۔ سقراط کا یہ کہنا تھا کہ جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ووٹ دینے کا حق ہے، سقراط اس کے خلاف تھا۔ سقراط کہتا تھا کہ ہر ایک انسان ایک برابر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کسی کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، صرف چند ایک ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہو پالیٹکس کی، جو پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس کوالیفیکیشن ہو، صرف وہی ووٹ دینے کا حق رکھتے ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو پھر زیادتی ہوگی کہ اگر ایک معاشرے کا جو بالکل ناکارہ، بالکل آوارہ اور ان پڑھ شخص ہے اس کا ووٹ اور ایک پی ایچ ڈی ہولڈر یا ایک پڑھا لکھا جو آدمی ہے اس کا ووٹ ایک برابر ہو۔ سقراط کا یہ کہنا تھا کہ ڈیموکریسی جو نظام ہے اس میں یہ تبدیلی لانی چاہیے کہ اس میں جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ صرف ایک مخصوص طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، صرف ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن تنقید کرنے والے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک خاص طبقہ ہے اس کو ہی اگر ووٹ دینے کا حق دے دیں، جو باقی جو ان پڑھ طبقہ ہے ان کے پھر رائٹس کا بارے میں کون بولے گا؟ کیونکہ جو حکمران چوز کریں گے، حکمران تو صرف انہی کو ہی خوش کرنے کے لیے صرف ان کی بات ہی مانیں گے جو انہیں ووٹ دے گا۔ اگر جو ان پڑھ طبقہ ہے اگر وہ ووٹ ہی نہیں دے رہے حکمران کو، تو پھر حکمران کو ان کی مجبوری کیا ہے؟ ان کے کام کرنے کی، ان کے لیے سڑکیں بنانے کے لیے، ان کے لیے دیگر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ صرف چند لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہوا تو پھر یہ ڈیموکریسی کی بجائے آٹوکریسی ہو جائے گی، کیونکہ آٹوکریسی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے وہی حکومت کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی مرضی کے تمام جو ہے قانون وغیرہ بنواتا ہے جو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن سقراط مزید اس میں کہتا ہے، ایک مثال دیتا ہے وہ کہ اگر دو کینڈیڈیٹس ہیں، ایک حلوائی ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے، دونوں الیکشن میں لڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں مخالف ہیں، تو عوام کے سامنے جو حلوائی والا ہے وہ یہ دلیل پیش کرے گا اپنے حق میں کہ آپ میرے پاس میری دکان پہ آتے ہو تو خوشی کے لیے آتے ہو، میں آپ کو خوشی کے موقع پر آپ کو مٹھائیاں دیتا ہوں، آپ کا منہ میٹھا ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہو، آپ میں خوشیاں پھیلاتا ہوں آپ کے درمیان۔ لیکن آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کو دوائیاں بھی، کڑوی دوائیاں بھی دیتا ہے۔ آپ جب بھی اس کے پاس جاتے ہو آپ غم میں جاتے ہو، تکلیف میں جاتے ہو، اپنے کسی پیارے کے لیے جاتے ہو، دکھ تکلیف، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں حکمران بن کے آپ کو اور زیادہ خوشیاں دوں، نہ کہ ڈاکٹر کی طرح اور تکلیفیں دوں۔ ابھی اس پوائنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ جن کو سمجھ ہے، جن کو شعور ہے، وہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ جو حلوائی ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، اصل ہمارا جو خیر خواہ ہے وہ تو ڈاکٹر ہے، نہ کہ یہ حلوائی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شعور نہیں ہے وہ تو آٹومیٹیکلی حلوائی کے باتوں میں آ جائیں گے اور اسے ہی ووٹ دے کے اسے جتا دیں گے، اور بہت حد تک یہ ہسٹری میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جیسے پاکستان ہے یا مزید انڈیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان میں یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے ڈاکٹرز کی بجائے حلوائی کو چنتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون بہتر ہے ہمارا ووٹ کا، ہمیں کسے ووٹ دینا اور کسے نہیں دینا۔ اسی لیے سقراط کا کہنا ہے کہ ووٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو پڑھے لکھے ہیں۔ ابھی یہاں پہ جو اس بات کا تنقید کرتے ہیں کہ یہ پھر آٹوکریسی میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ایسا 6 مہینے کا یا سال کا یا 2 مہینے کا ایک کورس بنا دیں جس میں سکھایا جائے، آپ کو پالیٹکس کے بارے میں بتایا جائے، آپ کے ووٹ کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ نے ووٹ کس طرح دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس قسم کے آدمی کو دینا ہے، یہ سارے کے بارے میں آپ کو تعلیمات دینی چاہیے، اور اس کا ایک خاص کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ جو میٹرک پاس ہیں یا انٹر پاس ہیں صرف وہی یہ کورس کر سکتے ہیں، اور ووٹ کا حق صرف انہیں حاصل ہو جنہوں نے یہ کورس پاس کیا ہو۔ اس طرح پھر یہ ہوگا کہ کم از کم ہر خاندان میں سے 1 یا 2 ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے یہ کورس کر رکھا ہوگا۔ تو اس طرح پھر یہ نہیں ہوگا کہ خاص لوگوں کے صرف مفادات پورے ہوں گے، جو باقی لوگ ہیں ان کے رہ جائیں گے، کیونکہ اگر ایک گھر کا پڑھا لکھا ہے تو وہ صرف اپنا نہیں سوچے گا، وہ اپنے پورے خاندان کے بارے میں سوچے گا اور اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سقراط واقعی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے صرف ہر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، صرف ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو باشعور ہیں۔ اور ڈیموکریسی، خود جو ڈیموکریسی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی صرف اسی ملک میں کامیاب ہے جن کے لوگوں کو شعور ہے۔ اسی لیے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں ڈیموکریسی سکسیسفل ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شعور والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے اور کسے دینا ہے۔ لیکن پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ڈیموکریسی فیل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں کے لوگوں کو شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔